نے پھر کس کو پکارا؟ ربی موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ یہ تو قرآن میں ہے، ربی موسیٰ و ہارون۔ فرعون اتنا بڑا ظالم تھا، جابر تھا، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ متکبر بھی تھا، توبہ کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے تو موت کے آثار دیکھ لیا کہ اب میں مرنے والا ہے، اپنا کام ختم، اب کیا کرو؟ توبہ کرو۔ لیکن جو آدمی توبہ کی جستجو میں رہتا ہے، اپنا موضوع یہ ہے قتل کرنا اور گالی دینا، قتل کرنا، اور آج کا موضوع ہے کہ قتل کرنا کسی کو ناحق اور گالی دینا کتنا بڑا گناہ ہے، وبال ہے، اور اتنے خطرناک گناہ ہے یہ کہ اس کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے۔ دیکھو ایک آدمی تھا، بخاری مسلم میں واقع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا صحابہ کو کہ پہلے زمانے میں ایک آدمی تھا، تو اس نے 99 قتل کیے تھے۔ کتنے قتل کیا تھا اس نے؟ 99 قتل۔ اب 99 قتل کوئی معمولی بات ہے، لیکن اس کے بعد اس کو یہ جستجو پیدا ہوئی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کروں، اللہ سے مانگوں کہ اللہ تو مجھے کیا کر دے، معاف کر دے، میرے سے گناہ تو ہو گئے۔ تو وہ توبہ کے جستجو میں نکلا۔ جو اللہ کی جستجو میں نکلے گا اللہ اس کو دیں گے، اس کو ملیں گے، اس کو معاف کرے گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی جستجو میں نہیں نکلتا، اللہ کو نہیں پہچانتا، اللہ کی نہیں سنتا، اللہ کی نہیں مانتا، توبہ نہیں کرتا، پھر اللہ بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے۔ اللہ نے قرآن میں بھی کہا نا کہ جو قوم، جو لوگ خود اپنی حالت کو بدلنے کا نہیں سوچتے، اس کے لیے محنت نہیں، جد و جہد نہیں کرتے، تو اللہ بھی ان کے حالتوں کو نہیں بدلتے، ان کو ایسے ہی رہنے دیتے، ایسے ہی رہو۔ بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، کوئی نہ دین ہے، نہ سچائی ہے، نہ ایمانداری ہے، نہ اخلاق ہے، نہ عادات ہے، نہ کردار ہے، اور عادتیں اتنی بیکار ہے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ کی طرف جھکنے کو تیار نہیں، اپنے آپ کو بدلنے کے لیے وہ لوگ تیار ہی نہیں۔ ابھی آدمی نے اتنے قتل کر لیا، لیکن اس کو جستجو پیدا ہوئی کہ میں اللہ سے معافی مانگوں گا، تو اس نے وہ جو ایک راہب تھا، کسی نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے تو مجھے اللہ تعالیٰ معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ تو اس کا ایک راہب کا پتہ کس نے دیا؟ وہ عالم تھا، ان کا راہب جس کو بولتے، تو اس راہب سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے اور مجھے اللہ سے معافی چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں گے؟ تو وہ راہب نے اس کو کیا کہا؟ ارے بولے 99 قتل اللہ تجھے تو معاف کریں گے نہیں۔ تو اس نے کیا کرا؟ اس کو بھی قتل کر دیا۔ کتنا خطرناک ہوگا پھر؟ اس نے اس کی جو امید تھی اس کو توڑنے کا کام کر دیا راہب نے۔ کیا کرے؟ اس کی امید کو توڑنے کا کام کر دیا۔ لیکن کسی نے کہا کہ دیکھو ایک ہے، بزرگ ہے، راہب ہے، بڑے اچھے، تم ان سے پوچھو۔ ان سے جا کے پوچھے تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیں گے، توبہ کر لو تم۔ تو پھر اس کو اطمینان بہت اچھا لگا۔ پھر اس راہب نے یہ بھی کہا کہ دیکھو ایک بستی ہے جو بڑے دینداروں کی بستی ہے، نیک لوگ ہیں، عابد لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ رہتے وہاں پر، تم وہاں پر چلے جاؤ اور وہیں پر رہو، تم کو کچھ سیکھنے ملے گا، تمہاری اپنی زندگی بدلے گی، تم توبہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے راستے پہ آ جائیں گے، صحیح زندگی بسر کریں گے۔ تو وہ اس راستے میں نکلا تو اس کا کیا ہوا؟ انتقال ہو گیا۔ پھر ہم نے بار بار اس واقعے کو سنا ہے کہ وہ فرشتے آئے، عذاب کے بھی فرشتے، رحمت کے بھی فرشتے، اور انہوں نے وہ کہنے کے، عذاب والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے، رحمت والے کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو لے جائیں گے، لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اس کو رحمت والے فرشتوں کے حوالے، اپنی مصلحت اور حکمت سے اس کو حوالے کر دی۔ کس کے؟ رحمت والے فرشتے سے۔ یہ جو واقعہ ہے اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی ہمارے پاس امید لے کر آئے سب سے پہلے کہ اللہ مجھے معاف کرے گا، تب ان کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ تو معاف کرے گا۔ ایک دم سچا ایماندار آدمی، سمجھدار آدمی رہے گا تو کیا بولے گا؟ کتنے بھی گناہ اللہ کیا کرتے؟
معاف کرتے لیکن سچے دل سے توبہ کرنے والا ہونا. توبہ کس کو بولتے ہیں؟ ندامت. جو اس نے گناہ کیے اس پر شرمندگی ہونا، اس کو افسوس ہونا بہت، اور آئندہ گناہ نہیں کرنے کا عزم، اس کو بولتے توبہ. توبہ کا مطلب نہیں گالوں کو مار لے ادھر سے بھی ادھر سے بھی پھر دوسرے دن اٹھے وہی چالو، ایسی توبہ رہتی کیا؟ بہت سارے لوگ بچوں کو توبہ کراتے ہیں. ہاں پھر تم نے اس کو گالی دینا، جھوٹ بولانا، ایسا کرنا، چل توبہ کر. تو بچے کیا کرتے ہیں؟ ایسا توبہ کرتے. بچوں کو ویسی توبہ سکھانا کیا؟ تو توبہ وہ جو گناہ ہوئے اس پر ندامت، شرمندگی، افسوس اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کہ اب ہم ایسا گناہ نہیں کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی ہم سے مشورہ لے پوچھے تو اس کو کیا کرنا؟ اچھا راستہ بتانا کہ نہیں اللہ تو بہت رحیم ہے، کریم ہے، اللہ معاف کرنے والے. سب اللہ کے قبضے قدرت میں، اللہ سے کیا کرو؟ توبہ کرو، معافی مانگو، اس کو بدگمان نہیں کرنا. ارے تو ایسا ہے نہ ویسا ہے، وہ پھر کیا کرتا؟ مسجد میں آنا بھی چھوڑ دیتا. چھوڑتا کیوں چھوڑتا؟ اب ایک آدمی بہت دنوں کے بعد مسجد میں آیا، سمجھو کل کیا ہے؟ کل کتنی تاریخ؟ کل 26. کل 26 تاریخ ہے. تو کل کیا ہوگا؟ پوری مسجد فل ہو جائے گی. اب اس میں ایسے لوگ بھی رہتے جو شب معراج ٹو شب معراج، پچھلی شب معراج سے ڈائریکٹ یہ شب معراج میں آئیں گے نماز کو. یہ کوئی غلط بات نہیں، وہ آتے ان کا الگ ہی سسٹم ہے، کچھ بھی کر لو تو وہ ماننے کے نہیں. بہت اچھی بات ہے شب معراج میں، لیکن اب پھر ہم لوگ جو ہے پہلے سب کے لوگ جو ہم بیٹھے ہم کیا بولیں گے؟ آپ بولتے نہیں بولتے میرے کو پتہ نہیں، لیکن کچھ ان کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے کہ یہ سال ٹو سال شب معراج ٹو شب معراج، شب برات ٹو شب برات، رمضان ٹو رمضان ایسا بولیں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ غلط بات ہے. وہ اللہ نے اس کو ہدایت دیا، وہ شب معراج کو تو نماز کو آیا. ہو سکتا وہ ایک رات میں ایسی عبادت کر لے اللہ کی کہ اللہ اس کا بیڑا پار کر دے، اس کی زندگی بنا دے، دنیا اور آخرت اس کی سنوار دے، اور ہمارا بولنا ہمارے لیے وبال بن جائے. اس کے لیے کیا ہے؟ بولنے سے پہلے سوچنا، پہلے تولو پھر بولو. ایک کہاوت ہے، پہلے کیا کرو؟ تولو اور پھر بولو. انسان جب بھی پچھتاتا بولنے کی وجہ سے پچھتاتا، خاموش رہنے کی وجہ سے کوئی پچھتاتا نہیں. تو انسان کو کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بتانا کہ اللہ کتنا رحیم ہے. اس سے کیا ہوگا؟ اس کا تعلق اللہ سے جڑے گا. وہ مسجد میں آئے گا، نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا. جب وہ سنے گا کہ یار اللہ تو اتنے رحیم ہے، کریم ہے، تو 5 وقت کا نمازی بھی بن جائے گا. حالانکہ ہمیں تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں، لیکن لوگوں کو یہ راستہ بتانا ہے اچھا راستہ. جیسے وہ عابد، وہ جو راہب تھے، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ تم کو کیا کرے گی؟ معاف کرے گی. اور تیسری بات یہ کہ ہم سے جب بھی گناہ ہو جائے ہم اللہ کی جستجو میں خود نکلے، ہم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانے کہ اللہ مجھے کیا کرے گی؟ اس گناہ سے معاف کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کرے، اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے کی کوشش کرے. یہ وہ آدمی ہے جس نے 99 قتل کیا اور اللہ نے کیا کر دیا؟ اس کو معاف کر دیا. دیکھو کسی کو قتل کرنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. جرم ہی نہیں ہے، گناہ ہی نہیں، کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. ایک انسان کا قتل کرنا، ناحق کسی ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. کتنی؟ پوری انسانیت کو. ایک آدمی کو کسی نے ناحق مار دیا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کا اس نے مرڈر کر دیا. اتنا بڑا سنگین گناہ ہے. یہ ہم کو گناہ کس نے بتایا؟ یہ کسی کو ناحق قتل کرنے کا گناہ کس نے بتایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ اس طریقے سے تم کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے، نہیں مار سکتے. یہ وبال ہے، جرم ہے بہت بڑا. ایسے ہی تم کسی کو ناحق قتل نہیں کر سکتے. عرب میں کیا ہوتا تھا؟ ہم بار بار یہ باتیں سنتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ناحق قتل کرنا یا ذرا سی غلطی پر قتل کر دینا، کیونکہ اس کا جرم اتنا بڑا نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، لیکن پھر بھی اس کو قتل کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ ناحق قتل کرنا. ذرا سی بات پہ جانوروں کے پانی پینے پر جھگڑا ہو گیا، کیا کر دیا؟ ان کو انسانوں کو قتل کر رہے. تو تیرے جانور نے میرے جانور سے پہلے پانی پی گیا، قتل. اپنی تلوار جو ہے وہ کتنی تیز دھار ہے، کیسی ہے، کیا ہے، اس کو دیکھنے کے لیے
کسی کا کیا کر دیے. ایسی برائی معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، قتل کرتے تھے، مرڈر کر دیتے تھے، مار دیتے تھے. قتل و غارت کا سلسلہ بڑے عروج پر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھائی بھائی بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر محبت پیدا کی، الفت پیدا کی، اور کیا کہا کہ تم سب آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، بھائی ہیں. پیار و محبت سے رہو، الفت سے رہو، نفرتیں جو ہے اس کو ختم کرو اور محبتوں کو عام کرو. اب اگر کوئی ایسا شخص جو کسی کو ناحق قتل کر، یہاں تو اللہ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے. کوئی آدمی یہ سوچے کہ اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس نے کیا کر دیا؟ پوری انسانیت کو قتل کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن میں فرمایا مَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما. ایک آدمی جو کسی کو ناحق قتل کر دے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 4 عذابوں کا ذکر کیے. کتنے عذاب کا؟ 4 عذاب. سب سے پہلا کیا؟ مَن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم. ایسا شخص جو کسی کو ناحق قتل کر دے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا. وغضب اللہ. اب جہنم پہ رہنا ہی بس نہیں، اس کے بعد اللہ کیا فرما رہے؟ وغضب اللہ. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہوں گے؟ غضبناک ہوں گے، غصہ ہوں گے، بھڑکیں گے اس کے اوپر. اب اللہ جس پر بھڑک جائے، جس پہ غصہ ہو جائے، اس کی تباہی، اس کے لیے کون کام آ سکتا؟ اس کو کون بچا سکتا؟ کوئی بچا سکتا اس کو؟ ارے دنیا کا کوئی بڑا آدمی غصہ کر لے، ڈانٹ ڈپٹ کر لے تو انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے. یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، پوری کائنات کے رب ہے، اس کے پالن ہار ہے، سب کو کھلانے والے ہیں، پلانے والے. اللہ اگر غضبناک ہو گئے تو وہ تو گیا کام سے. اور غضبناک ہونے پر ہی بس نہیں، وَلَعَنَهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر کیا ہے؟ لعنت. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. کس کے لیے؟ جو کسی کو ناحق قتل کر دے. 4 عذاب ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے گا. اب دیکھو اس میں ایک چیز ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. جبکہ ہمیشہ جہنم میں کون رہے گا؟ جو کافر ہے، جو اللہ کا انکار کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتا ہے، اسلام کا، قرآن کا، حدیث کا، فرشتوں کا اور اللہ کی کتابوں کا، یہ سب جو انکار کر رہا ہے، جو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ اس کے لیے سارا عذاب ہے. لیکن وہ آدمی جو مسلمان ہے، کسی کو ناحق قتل کر رہا ہے، اللہ اس کے لیے کیا کرے کہ وہ ہمیشہ کہاں رہے گا؟ جہنم میں رہے گا. کیوں رہے گا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موت سے پہلے پہلے اس کے دل سے ایمان کو ختم کر دے گی اور وہ بے ایمان ہو کر مرے گا جو کسی کو ناحق قتل کرے گا. ناحق قتل کرنے میں کیا ہے؟ ایک آدمی نے کسی کو جا کے ناحق قتل کر دیا، یہ اس کا ہے، یہ اس کے لیے عذاب ہے. لیکن اس کی سازشوں میں جتنے لوگ تھے یہ سب اس کے اندر شمار ہوں گے. کسی نے اس کا پتہ بتا دیا، ٹھکانہ بتا دیا، کہاں رہتا ہے وہ بتا دیا، کہاں بیٹھا ہے وہ بتا دیا، ابھی کیا کر رہا ہے وہ بتا دیا. کسی نے اس کو مارنے والے ہتھیار اس کے پاس دے دیے، یہ ہتھیار ہے، یہ اس کے اندر اس کی مدد کی. اس قتل کرنے میں جس طریقے سے بھی جو کام آیا وہ سب کے سب اس عذاب میں مبتلا ہو گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیے. وہ ناحق، اگر وہ ناحق، اگر کسی نے کسی کو قتل بھی کر دیا تو شریعت نے وہ اس انسان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اس کو کیا کرے؟ قتل کرے. یہ تو اسلامی حکومت کا کام ہے کہ اس کو سزا دے گی. کس کا کام ہے؟ اسلام میں خون کا بدلہ کیا ہے؟ خون، یعنی بدلے کا تم بدلہ لے سکتے، لیکن معاف کر دو تو بہت اچھی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ معاف کرنے سے اگر تمہاری عزت کم ہو جائے تو کل قیامت کے دن مجھ سے لے لینا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تم حق پر ہیں اس کے بعد بھی اپنا جھگڑا چھوڑ دو تو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ تم کو جنت میں گھر دلاؤں گا. حق پر ہے ہم
لیکن اس کے بعد بھی کیا کر رہے ہیں؟ جھگڑا. اسلام نے، شریعت نے امن کو اتنا پسند کیا ہے، جھگڑا فتنہ فساد قتل غارت گری مرڈر یہ سب شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. مار دھاڑ کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے. پیار محبت کو، امن سے شانتی سے رہو. ارے بھی عرب کے لوگ کیسے تھے؟ ہم تو باقاعدہ سنتے ہیں کیسے لوگ تھے عرب کے لوگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کوئی حاکم اگر کسی کو بولتے تھے کہ تم جاؤ عرب کے حاکم بن جاؤ، وہ تیار نہیں ہوتے تھے کہ نہیں بھائی ہم ایسے لوگوں کے حاکم بن ہی نہیں سکتے، وہ تو میرے کو ہی ختم نہ کر دے. ایسے لوگ تھے. لیکن وہی عرب جو ہے آج وہاں سے دنیا کے اندر اسلام پھیلا، امن شانتی کا پیغام گیا، اسلام کا پیغام گیا، اور انہوں نے لوگوں کو کیا تعلیم دی کہ اپنی جان دینا گوارا کی، شہید ہو جانا پسند کیا، لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا. ایک جنگ کے موقع پہ وہ ایک صحابی تھے، وہ اپنے چچا زاد بھائی کے لیے نکلے پانی دینے کے لیے. تو ان کو پانی دینے کے لیے جب پہنچے تو ان کا جو بازو کا ساتھی تھا اس نے آواز دے دی. تینوں جو ہے گمبھیر حالت میں پڑے ہوئے تھے، بس اب شہید ہونے والے ایسے حالت میں تھے. تو وہ پانی لے کر ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے اشارہ کر دیا. تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ. ان کے پاس پہنچے تو تیسرے نے آواز دے دی تو اس نے کہا کہ ان کو پانی پلاؤ. ان کے پاس پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا. واپس اس بیچ میں والے ساتھی کے پاس آیا تو اس کا بھی انتقال ہو گیا. پھر ان کے چچا زاد بھائی کے پاس آئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. تینوں لوگ مر گئے، شہید ہو گئے، لیکن اپنے ساتھی سے پہلے پانی پینا پسند نہیں کیا. آج ہمارا کیا بس آن دو، کیا کرو، ہمارا ساتھی ناراض ہو، اس کا ہمارے اوپر حق ہو، کچھ بھی ہو، گھر ہو، مکان ہو، دکان ہو، جائیداد ہو، پلاٹ ہو، روپیہ ہو، پیسہ ہو، جوتے ہو، چپل ہو، جتنی بھی چیزیں سب ناجائز طریقے سے ہمارے پاس آ جائے. ہمارا بھائی مر جائے تو بھی ہم کو کوئی ٹینشن نہیں، وہ سڑ جائے تو بھی ہم کو کوئی ٹینشن نہیں، ہم کو اس کی ذرا بھی فکر نہیں. یہ سب دنیا 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 کی محبت دل میں بیٹھی ہوئی ہے، اتنی بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کو کیا ہو گئے، بھول گئے. وہ میدان جنگ میں تھے، شہید ہو رہے ہیں، اور آخری تمنا یہ ہے کہ میں شہید ہونے سے پہلے میرے حلق میں پانی چل جائے، 2 بوند مجھے پانی کی نصیب ہو جائے. لیکن بھائی جو بازو میں ہے وہ بھی پیاسے ہیں تو ان سے پہلے انہوں نے پانی پینا پسند نہیں کی. یہاں پر پراپرٹی پہ پراپرٹی ہضم کر کے بیٹھے ہوئے، دکانوں پہ دکانیں ہضم کر کے بیٹھے ہوئے، لاکھوں روپے ہضم کر کے بیٹھے ہوئے، اور اتنا اطمینان ہے، اتنا اطمینان ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ جنت ان کے باپ کی جاگیر ہے. ایسا ہو رہا ہے. دل مر گئے ہمارے، دل ہمارے سوئے نہیں، کیا ہو گئے، مر گئے. سویا ہوا آدمی اس کو جگاؤ تو کیا ہوتا، اٹھ جاتا. لیکن جو آدمی مر گیا اس کو اٹھانے کے بعد میں وہ اٹھتا نہیں، وہ مر گیا ہے، اس کو کتنا بھی اٹھاؤ. ایسا ہی ہمارا حال ہے. مر گئے سب مسلمان، خاص طور پہ ذرا سی حرکت نہیں ہو رہی ہے. روپے 2 روپے کی بات نہیں، لاکھوں روپے کا دبن ہو رہا ہے. کسی کے مرنے مارنے کا پلان بنا رہے، قتل کرنے کے پلان بنا رہے، ان کے منصوبوں میں شریک ہو رہے، اور قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اور پیسہ روپیہ پراپرٹی ساری چیزیں ہضم کی جا رہی، ہڑپ کی جا رہی ہے. شوہر بیوی کے حقوق، بیوی شوہر کے حقوق، ماں باپ رشتہ دار سب ایک دوسرے کے حقوق دبا رہے ہیں، اور نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم سب دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. لیکن کامیاب ہونے والے نہیں ہے. تم اپنے باپ کو دھوکہ دے سکتے، بھائی کو دھوکہ دے سکتے، رشتہ دار کو دھوکہ دے سکتے، ارے ایک بڑے آدمی کو دھوکہ دے سکتے دنیا میں، جس سے بھی تمہارا ملنا ملاپ ہے، رشتہ داری ہے، تعلقات ہے، بات چیت ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، سب کچھ ہے، جان پہچان ہے، وہ تم کو بہت اچھا آدمی سمجھتے ہیں. آج تم اس کو دھوکہ دے سکتے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑی بھول ہے، لاپرواہی ہے، غفلت ہے، سستی. جیسے ہی موت کا فرشتہ آیا ایسی نبض پکڑا، کھینچنے لگا، سب دھوکے ہمارے سامنے آ جائیں گے. جب یاد آئے گا میں نے تو کس کو دھوکہ دیا، میرے ماں کو دھوکہ دیا، باپ کو دھوکہ دیا، رشتہ دار کو دھوکہ دیا، بیوی کو دھوکہ دیا، بھائی کو دھوکہ دیا، پڑوسیوں کو دھوکہ دیا. نہ جانے لوگ میرے اوپر کتنا بھروسہ کرتے تھے، مجھے کتنا اچھا آدمی سمجھتے تھے، لیکن آج سارے بھید راز سب کھل گئے. سب پتہ چل گیا کہ تو کیا چیز ہے، تیرے اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے.
تو نے کیا کیا دنیا میں. آج 2-4 لوگوں کے سامنے انسان شرمندہ ہو جائے تو اس کو کتنا افسوس ہوتا. وہ 10 دن ٹینشن میں رہتا ہے کہ 2-4 لوگوں کے سامنے میری عزت چلے گئی. کل قیامت میں میدان حشر میں لاکھوں لوگ کھڑے ہو گئے, کروڑوں لوگ کھڑے ہوئے, آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور قیامت تک جو لوگ اس دنیا میں آئیں گے سب کے سب واپس ہوئے. ارے ان کے سامنے اگر بات ہمارے سامنے آ جائے, پتہ چل جائے کہ یار یہ تو ایسا تھا دنیا میں, اور اب یہاں پتہ چلا اس کے راز کھل رہے, تو کیا ہوگا پھر وہاں پر ہماری شرمندگی کا عالم کیا ہوگا. تو سب کو دھوکہ دے سکتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم لوگ دھوکہ نہیں دے سکتے. اس لیے قتل کرنا, مرڈر کرنا, کسی پر جرم کرنا, ظلم کرنا, یہ سب اسلام نے کیا کر دیا, اس سے منع کر دیا, روک دیا. نہیں کر سکتے تم, تمہاری طاقت اگر اتنی ہے, اگر طاقت آزما رہے تو اللہ کی طاقت بھی ہے پھر. اور اللہ کی طاقت کیسی ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن یہ زمین کو اپنے ہاتھوں سے ایسا لپیٹ لے گے, ایسا لپیٹ لے گے زمینوں کو, آسمانوں کو. یہ پہاڑ جو آج دیکھ رہے ہیں نا, بڑے بڑے پہاڑ جس پر تم چڑھ نہیں سکتے, اللہ اس کو ہوا میں اڑا دے گے. یہ آسمان ٹوٹ جائے گا, ستارے, سیارے, چاند, سورج سب ختم ہو جائے گے. اور اللہ کہیں گے کہاں ہے دنیا کے بادشاہ. کیا بولیں گے اللہ تعالیٰ, کیا کہیں, کہاں ہے دنیا کے بادشاہ. اللہ پھر خود کہیں انا الملک, میں ہوں بادشاہ. اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے, اللہ سے بڑا کوئی طاقت والا نہیں ہے, اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں ہے. سب اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں, کوئی مقام نہیں رکھتے. تو آج جو بھی جرم کریں گے پکڑے جائیں گے. پہلا ہے کہ ناحق کسی کو قتل کرنا, اس کو وبال تم نے سن لی کہ کتنے چار قسموں کے عذاب ہے. دوسرا ہے کسی کو گالی دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کا حدیث, سباب المسلم فسوق و قتال الکفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے یعنی گناہ ہے, اور قتل کرنا کفر ہے. قتل کرنا کفر, یہاں پر حدیث میں ڈائریکٹ کفر قرار دیا گیا. اس آیت میں اللہ کیا کہے کہ قتل کرنے والا ہمیشہ کہاں رہے گا, جہنم میں رہے گا. یا حدیث میں صحیح بخاری کا حدیث ہے کہ قتل کرنا کیا ہے, کفر ہے. مطلب جو کسی کو قتل کرے گا وہ کافر ہو کر مرے گا. ناحق کسی کو کوئی قتل کرے گا وہ کافر ہو کر مرے گا. قتل کرنے میں ساری چیزیں شمار ہیں, اس کے پلان منصوبے میں شریک ہونا, اس کے مشورے میں شریک ہونا, ان کو راستہ بتانا, ان کو ایڈریس بتانا, ان کو ہتھیار سپلائی کرنا. جس طریقے سے بھی جتنی فارمیلٹی قتل کرنے میں ایک آدمی کو ہو رہی ہے, اس میں جتنے لوگ شریک ہو رہے ہیں سب اس گناہ کے اندر داخل ہو گئے. سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دل سے ایمان کو ختم کر دے گا, اور کفر کی حالت پر ان کو موت آئے گی. ایسے جتنے سنگین گناہ ہے اس سے کیا کرنا چاہیے, بچنا چاہیے. دوسرا ہے گالی دینا. اتنا رواج عام ہے گالی دینے کا, اتنا رواج عام ہے کہ ہم گھروں میں گالیاں دے رہے ہیں. کہاں گالی دے رہے, گھروں میں. باپ بیٹے کے سامنے گالی دے رہے ہیں, سسر بہو کے سامنے گالی دے رہے ہیں, بیوی کے سامنے گالی دے رہے ہیں, اور پورا گھر گالیوں سے بھرا ہوا ہے, گونج رہا ہے. صبح گالی, شام کو گالی, دوپہر کو گالی, سونے سے پہلے گالی, اٹھنے کے بعد گالی, بس گالی گالی. یہ ہو رہا ہے. بچے, چھوٹے چھوٹے بچے باہر گالی کیوں دیتے, ان کو کیا معلوم گالی. بہت کم بچے ایسے ہوں گے جو باہر سے گالی سیکھ کر آتے, لیکن سب سے پہلے گالی بچے کہاں سیکھتے, گھر میں. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا مدرسہ, یونیورسٹی, اسکول, مکتب اس کی ماں ہے, اس کی ماں, اس کے بعد اس کا باپ, اس کے بعد اس کے گھر کے لوگ, اس کا جو رشتہ دار ہے وہ, اور اس کے بعد باہر کا ماحول. ماحول تو بگاڑتے ہیں, لیکن سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوتا ہے بگاڑ. بچے وہ نہیں کرتے جو تم سکھاتے, بچے وہ کرتے جو دیکھتے. بچے کیا کرتے, جو گھر میں دیکھیں گے وہ باہر کریں گے, وہ سیکھیں گے, وہ ان کی زندگی میں آئے گا. تم سمجھ رہے کہ بچہ اسکول میں بھی جا رہا, مدرسے میں بھی جا رہا, ٹیوشن میں بھی جا رہا, بچے کو فرصت ہی نہیں. آج اسکول سے آیا کہ مدرسہ, مدرسے سے آیا کہ ٹیوشن, بس یہ چالو ہے, پورا بزی. ہم گھر میں گالی دے رہے, بے حیائی کی طریقے سے رہ رہے, جس طریقے سے بھی رہ رہے, ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے پہ اس کے اثرات نہیں پڑ رہے, لیکن بچہ ساری حرکتیں ہماری کیا کر رہا ہے, نوٹس کر رہا ہے, اور وہی وہ سیکھ رہا ہے. اس لیے بچے چڑچڑے بن رہے ہیں, موبائل کے بغیر ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہے, گالیاں دے رہے, بات نہیں مان رہے, باہر کی جو چیزیں وہ کھا رہے ہیں. یہ سب ہم ان کے آگے, بچوں کے آگے ہم سب سرنڈر ہو گئے. بولو حکم پہ, بچوں کیا بولتے ہیں, اس کا آرڈر. بچے نے آرڈر دیا کہ باپ کو کرنا ہی کرنا ہے, کیونکہ باپ بھی وہ حرکتوں میں
ملوث ہیں. ہم خود صبح جلدی نہیں اٹھیں گے تو بچے کیسے اٹھیں گے؟ ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کیسے نماز پڑھیں گے؟ ہم خود قرآن نہیں پڑھیں گے تو بچے کیسا قرآن پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے وہ. تم دنیا کے سارے کام کرو بچے وہ کریں گے، تم دن کا ایک بھی وہ کام مت کرو بچے بھی نہیں کریں گے. تو گالی اتنا رواج عام ہو گیا کہ بات بات پہ دوست جب 2-3 دوست بیٹھے تو کیا کر رہے ہو؟ بات بات پہ گالی دے رہے، جگہ جگہ گالی دے رہے. رشتے دار ایک دوسرے کو باتوں باتوں میں کیا کر رہے ہیں؟ گالی دے رہے. کچھ لوگوں کا جو اسٹائل ہے بات کرنے کا وہ گالی سے ہی شروع ہوتا ہے. جب تک وہ گالی نہیں دیں گے ان کو ہلکا محسوس، جیسی گالی دی تب ان کو کیا لگتا؟ بہت اچھا لگتا. ایک آدمی اتنے بڑے مجمع میں بیٹھا، اچھے لوگوں کا مجمع اور ایک دم بڑے ذمہ دار آدمی، تو اس نے کیا کیا؟ کچھ بات بولا اور اس میں گالی دے دیا. تو لوگ پریشان ہو رہے، ارے بابا تم گالی دے رہے، ارے وہ میری اردو اچھی نہیں بولے اس لیے میرے منہ سے کیا نکل گئی؟ گالی نکل. تو جو آدمی ہمیشہ گالی دیتا ہے وہ ایسے مجمع میں جہاں پر مناسب نہیں اس کے منہ سے گالی نکلتی ہے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ کیا اپنی زبان کو اچھا بولنے کا عادی بناؤ. کون سا کیا عادی بناؤ؟ زبان کو اچھا بولنے کا عادی بناؤ. ہم کو شریعت نے منع کیا ہے کہ ہم ولا تنابزوا بالالقاب. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو. تم اگر کسی کو برے القاب سے پکارے گے تو وہ بھی تم کو برے القاب سے پکارے گا. اب ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کیسے لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالی دیتے. کس کو گالی دیتے ہیں؟ اپنے ماں باپ کو گالی دیتے. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماں باپ کو کوئی کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کے باپ کو گالی دو گے، پلٹ کر وہ تم کو گالی دے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے اپنے ماں باپ کو گالی دی. کتنے دوست ایسے آپس میں جو باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو گالی دے رہے، نہیں دے رہے. ہم نے سامنے والے کو گالی دی اور اس نے نہیں گالی دی، ایسا ہو سکتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. تم جو عزت دوسرے کو دیں گے اسی کی اس سے امید رکھو. تم سمجھیں گے میں اس کو گالی دوں گا اور یہ میری عزت کرے گا، تو ایسا ہو نہیں سکتا. ایک آدمی تھا وہ چوڑی بیچتا تھا. ایک آدمی کیا کرتا تھا نیم پہ؟ وہ چوڑی بیچتا تھا. تو اس کے پاس میں ایک گدھی تھی، گدھی. تو وہ گدھی سے کیسی بات کرتا تھا پتا؟ آج آپ بہت تھک چکے ہیں، آج آپ نے کھانا نہیں کھایا، آج آپ بہت دھیرے چل رہے ہیں، آج آپ نے اتنا کام نہیں کیا، آج آپ نے زیادہ کام کر لیا، آپ کچھ کھا لو. تو ایک آدمی نے دیکھا یار کیا باولا آدمی ہے، ایک گدھی ہے اس کے جس سے کام کرتا، اس سے وہ اتنی عزت ادب احترام سے آپ سے بات کر رہے ہیں. تو وہ آدمی نے کیا کہا کہ میں اس سے اس لیے ایسی بات کرتا ہوں کہ میرا کاروبار ہے چوڑی بیچنے کا، میں عورتوں سے روزانہ ملتا ہوں، ان سے بات چیت کرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو میری زبان پھسل جائے اور عورتوں کے ساتھ بد کلامی ہو جائے، غلط بات زبان سے نکل جائے، وہ ناراض ہو جائے. اس لیے میں عادت ڈال رہا ہوں اچھی بات کرنے کی. میں کیسے عادت ڈال رہا ہوں؟ اچھی بات کرنے کی. تو گدھی سے بھی پیار اور محبت سے بات کر رہا ہے ایک آدمی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ دوسرے کو گالی دینا گویا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہے. اس لیے ہم گالی تو چھوڑو، گالی تو بہت دور کی بات ہے. ہم جو آپس میں بات چیت کرتے ہیں، گھر میں بھی بات چیت کرتے ہیں، بہو سامنے بیٹھی ہے، بیٹا ہے، بیوی ہے، رشتے دار ہے، سب بیٹھے ہیں، تو ہم ان کے سامنے بھی اس طریقے سے جو ہے بالکل، میں نے کئی لوگوں کو ایسا دیکھا ہے کہ بہو کے سامنے گالی دے رہے ہیں. مفتی احمد اللہ صاحب گوری نقشبندی حیدرآباد کے بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے جو بات کہی نا کہ ہم ہمارے بچوں کے سامنے کیسا رہے، انہوں نے کیا کہا ہمارے بچوں کے سامنے ہم کیسا رہے. تو انہوں نے ایک مثال دی کہ جیسا بہت خاص مہمان گھر میں آتے ان کے سامنے جس طریقے سے رہتے، جھوٹ نہیں بولتے، گالی نہیں دیتے، گھر میں گان کچرا نہیں کریں گے، بے حیائی کے کپڑے گھر میں پہن کے نہیں گھومیں گے، میاں بیوی ایک دوسرے پہ چلائیں گے نہیں، گالی نہیں دیں گے، جھگڑا نہیں کریں گے، کوئی ایسا معاملہ بھی ہوگا تو اس کو رفع دفع کریں گے نہیں، وہ مہمان ہے. تو جیسا تم یہ مہمان کے سامنے رہ رہے ہو ایسے ہی اپنے بچوں کے ساتھ میں رہو، بالکل اپنے بچوں کے ساتھ میں ایسے رہو. میں نے ایسے کئی لوگ ہیں، میں نے اچھے ایجوکیٹڈ لکھے پڑھے لوگ دیکھا بیچارے وہ گھر میں بالکل ہاف کپڑوں کے اندر گھوم رہے، گھٹنے سے بھی اوپر یہاں تک کے کپڑے بچوں کے سامنے. لڑکا بھی ہے لڑکی بھی اس طریقے سے جو ہے گھر میں ان کا رہن سہن ہے، گھر میں بہو ہے، ساری چیزیں ہیں، اور اس کے سارے اثرات بچوں پر پڑ رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کتنا بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، باہر پروگرام ہو رہے ہیں، بیانات ہو رہے ہیں،
لیکن جب تک ہم ہمارے گھر کے ماحول کو اچھا نہیں بنائیں گے بچے اچھے بننے والے نہیں. یہ ہم کو اپنے گھر سے شروع کرنا پڑے گا. بچہ ابھی پیدا ہو گیا نا, اس کی تربیت شروع, اس کی تربیت کیا کرو, اس کی تربیت شروع کرو. تم تعلیم پر اعتماد کرنے کے بعد تعلیم ہو رہی تو تربیت کون کرے گا؟ یہ ہماری سب کی ذمہ داری. اچھا بچوں, اب بچوں کے ہم جو نام رکھتے ہیں وہ نام کو بھی کیا کرتے, پورا خلل ملل کر دیتے, ٹیڑھا کر دیتے. جو اس کا نام رہے گا وہ نام سے اس کو کوئی پکارے گا نہیں بڑا ہوئے تک. تو پھر کیا ہوتا, باہر کے لوگ اس کو اسی نام سے پکارے گے. اچھے نام سب ختم ہو گئے. تم کسی محلے میں جاؤ, بولو وہاں پر نعیم بھائی کہاں رہتے, تو نعیم بھائی کا نام سے کوئی پہچانے گا نہیں. اس کو ٹوپن نام کوئی بتائیں گے, ایسا آڑا تیلا گندا خراب نام بتائیں گے تو بہت جلدی وہ چھوٹا بچہ پہچان لے گا. ہم کوئی کسی محلے میں جاؤ تو کسی کے نام پوچھو تو چھوٹے بچے کیا بولتے ہیں, ان کو یہ بولتے کیا بولتا ہوں, ان کو یہ بولتے کیا, ہاں یہ بولتے, تو بچہ بھی تم کو لے جا کر چھوڑ دے گا. تو ہم کیا کر رہے ہیں, اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے, اتنا بہترین مذہب ہے, ہم اس کو کیا کر رہے ہیں, خراب کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, سباب المسلم فسوق و قتال کفر. مسلمان کو گالی دینا کیا ہے, فسق ہے, فجور ہے, گناہ ہے بہت بڑا, اور قتل کرنا کفر ہے. تو یہ دونوں ایسے گناہ ہے جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے. معاف کرنا سیکھو, ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھو, پیار اور محبت سے رہو. جب معاف کریں گے تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ حق پر ہونے کے بعد بھی جھگڑا چھوڑ دے تو میں جنت میں اس کو گھر دلانے کی ذمہ داری لیتا ہوں. اور اگر عزت کم ہو جائے تو وہ میرے سے آ کے کل قیامت کے دن عزت لے لے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے, جن کی سنتیں باقی.